غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں 22 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق متعدد شہداء کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جبکہ بہت سی لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں، جنہیں ریسکیو ٹیمیں صہیونی فوج کی مسلسل جارحیت کے باعث منتقل نہیں کر پا رہی ہیں۔ جارح صہیونی فوجیوں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع الدرج علاقے میں کہ جہاں بے گھر افراد مسجد اور اسکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں، بمباری کر کے 5 بچوں سمیت کم از کم 16 فلسطینیوں کو شہید اور درجنوں دیگر کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب غزہ شہر کے مرکز میں الدرج علاقے میں واقع مسجد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اسرائیلی قابض فوج نے اپنے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ مسجد ان سینکڑوں بے گھر افراد کی پناہ گاہ جو اپنا گھر کھو چکے ہیں۔ جارح صہیونی فوجیوں نے جنین شہر پر اپنے وسیع حملے جاری رکھتے ہوئے ایک ہوٹل کو محاصرے میں لے لیا، جس میں الجزیرہ کے صحافی مقیم ہیں اور یہ فوجی انہیں اپنی رپورٹنگ سے روک رہے ہیں۔ جمعرات کی صبح فلسطینی ویب سائٹ الیوم نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ قابض فوج نے جنین شہر میں اس ہوٹل کو اپنے محاصرے میں لے لیا کہ جس میں صحافی مقیم ہیں، اور اس ہوٹل کے ایک کارکن کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ امریکی میڈیا نے اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمنی افواج کے پاس ایسے اسلحے موجود ہیں جن سے وہ بحیرہ احمر میں اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایرنا نے بلومبرگ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یمنی افواج کے پاس بحیرہ احمر میں اہداف کو نشانہ بنانے والے اسلحے موجود ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مذکورہ امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی حکومت کو اس بات پر تشویش ہے کہ یمن کے حوثیوں کے پاس ایسے اسلحے موجود ہیں جن سے وہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اپنے جہازوں سے بحیرہ احمر میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے جدید ترین اسلحے تک دسترسی حاصل کر لی ہے اور ان کے پاس سمندر کے اندر بحری جہازوں کے نشانے بنانے والے بیلسٹک میزائل بھی بے مثال ہیں۔ یمنی افواج نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں پر حملوں کا دائرہ مشرقی بحر روم تک پھیلا دیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد یمنی افواج نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک صہیونی بحری جہازوں کے ساتھ ہی ان بحری جہازوں پر بھی ان کے حملے جاری رہیں گے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ کہ ہندوستان کے لوک سبھا انتخابات میں حکمراں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ووٹروں سے اپیل اور ایک دوسرے کے رہنماؤں پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی نے اس الیکشن کو جمہوریت اور آئین کو بچانے کا الیکشن قرار دیتے ہوئے دہلی کے رائے دہندگان سے دہلی کی تمام 7 سیٹوں پر انڈیا اتحاد کے امیدواروں کو جتانے کی اپیل کی ہے۔ محترمہ سونیا گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ آئینی اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور آئین اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر نے کہا کہ دہلی کے میرے پیارے لوگوں، یہ بہت اہم الیکشن ہے۔ یہ الیکشن ملک کی جمہوریت اور آئین کو بچانے کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن بے روزگاری، مہنگائی اور آئینی اداروں پر حملے کو بچانے جیسے مسائل پر لڑا جا رہا ہے، اس لیے دہلی کے عوام کو اس لڑائی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہید صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ فضائی حادثے میں شہید ہونے والوں کی تشییع جنازہ آج مختلف شہروں میں عمل میں آئی، جبکہ صدر رئیسی کی تشییع جنازہ اس وقت مشہد میں انجام پا رہی ہے۔ ایک ہوائی حادثے میں شہید ہونے والے آیت اللہ رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شاندار اور تاریخی تشییع جنازہ اور تدفین آج جمعرات 23 جون کو ملک کے مختلف شہروں میں عمل میں آ چکی ہے۔ اس دوران ملک کے محبوب صدر شہید صدر رئیسی کی تشییع جنازہ آج صبح جنوبی خراسان کے شہر بیجند میں ہوئی، جس کے بعد انہیں حرم رضوی میں تدفین کے لیے مشہد منتقل کیا گیا اور وہاں اس وقت تشییع جنازہ انجام پا رہی ہے۔ ایرانی عوام ان دنوں اس المناک واقعے کے بعد غم و اندوہ میں مبتلا ہیں اور صدر کی یاد اور خدمات کو زندہ رکھنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں اور اتحاد و ہمدردی کا یہ سلسلہ تبریز سے مشہد تک پھیلا ہوا ہے تاکہ شہید صدر ان کے ساتھیوں کو الوداع کہیں۔ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی میت کو تبریز، قم اور تہران میں تاریخی تشییع کے بعد آج 23 جون بروز جمعرات تدفین کے لیے مشہد لے جایا گیا۔
آیت اللہ رئیسی اور ان کے 2 ساتھیوں کے جسد خاکی کو لے کر ایک طیارہ آج صبح بیرجند کے شاہید کاوا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں پر متعدد حکومتی عہدیداروں، صوبائی عہدیداروں، شخصیات اور مہمانوں نے ان کے جسد خاکی کا غم و اندوہ کے عالم میں استقبال کیا۔ شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شہر بیرجند میں بھی سوگوار ایرانی عوام نے اپنی شرکت سے تاریخ رقم کر دی۔ رپورٹوں کے مطابق بیرجند میں جمعرات کی صبح تشییع جنازہ میں بیرجند اور اطراف کے علاقوں کے سوگوار عوام نے اپنی والہانہ شرکت سے ایک بار پھر اسلامی جمہوری نظام اور خادمین قوم و ملت سے اپنے قلبی اور والہانہ لگاؤ کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق تشییع جنازہ شروع ہونے سے بہت پہلے سے ہی لاکھوں سوگوار سڑکوں پر موجود تھے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تبریز، قم اور تہران کے بعد بیرجند میں بھی شہید صدر ان کے ساتھی شہداء کے جنازے میں سوگوار ایرانی عوام کی شرکت مثالی اور تاریخی رہی ہے۔ ادھر مشہد مقدس میں ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ بہت سے غیر ملکی مہمان بھی شہید صدر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے مشہد مقدس پہنچ گئے ہیں۔ مشہد مقدس سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شہید صدر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں میں پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیہ، ترکمنستان اور سعودی عرب کے وفود مشہد مقدس پہنچ چکے ہیں۔ وزارت خارجہ میں جمعرات کی صبح شہید وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کی تشییع جنازہ انجام پائی۔ وزارت خارجہ کے احاطے میں شہید وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے جنازے میں وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور کارکنوں کے علاوہ عوام کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے احاطے میں شہید وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے جنازے میں رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ شہید ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کا جسد خاکی آج روضہ شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام میں سپرد خاک کیا گیا۔ یاد رہے کہ 19 مئی کے ہیلی کاپٹر سانحے میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ شہید ہونے والوں میں وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین عبداللہیان بھی شامل تھے۔ دنیا کے 90 ملکوں کے سربراہان مملکت، اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی نیز علاقائی تنظیموں کے نمائندوں نے تہران میں شہید صدر اور ان کے ہمراہ درجہ شہادت پر فائز ہونے والے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بدھ 22 مئی کو تہران میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور دیگر شہداء کی نماز اور جلوس جنازہ کے بعد قائم مقام صدر محمد مخبر کی میزبانی میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شہید صدر ان کے ساتھی ہیلی کاپٹر سانحے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اس خصوصی پروگرام میں ملکوں کے صدور، نائب صدور، وزرائے اعظم، پارلیمانوں کے سربراہان، 90 وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ رتبہ حکام نیز علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت اور شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تہران میں شہید صدر ان کے ساتھیوں کو سرکاری طور پر خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں امیر قطر، ترکمنستان کے نیشنل لیڈر، تونس اور تاجکستان کے صدور، عراق، پاکستان، آرمینیا، جارجیا، جمہوریہ آذربائیجان اور شام کے وزرائے اعظم، لبنان، الجزائر، قزاقستان، مالی، ایتھوپیا، ازبکستان، عراق اور روس کی پارلیمانوں کے سربراہان، عراق کے سابق اسپیکر اور اراکین پارلیمنٹ کی ایک جماعت، ترکیہ اور ہندوستان کے نائب صدور، کرغزستان، آرمینیا، چین، افغانستان اور سربیا کے نائب وزرائے اعظم اور جاپان کے بادشاہ کے نمائندے خصوصی اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ اسی طرح لبنان، بحرین، مصر، تونس، کویت، ازبکستان، تاجکستان، بیلاروس، آرمینیا، آذربائیجان، سری لنکا، افغانستان، پاکستان، وینزویلا، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ، سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے معاون خصوصی اور اردن کے نمائندے خصوصی، حماس کے پولٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نیز حماس کے دیگر اراکین، حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم، عراق کی عوامی تحریک الحشد الشعبی کے سربراہ اور دیگر عہدیداران، آرمینیا کے ریجنل مینجمنٹ کے وزیر، ملیشیا اور سری لنکا کی حکومتوں کے خصوصی مندوبین، پاکستان کے وزرائے داخلہ، تجارت، اطلاعات و ثقافت، قومی ورثہ، سربیا کی کابینہ کے رکن، نیکاراگوا کے صدر کے مشیر، صدر مالدیپ کے نمائندے خصوصی اور شہری تعمیرات کے وزیر، سلطان عمان کے نمائندے خصوصی اور اوقاف نیز دینی امور کے وزیر، عراق کے وزیر صنعت نیز دیگر اعلیٰ رتبہ عالمی رہنماؤں اور شخصیات نے بھی شہید صدر ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ شیعان لبنان کی مجلس اعلیٰ کے نائب سربراہ، آذربائیجان کے 3 اراکین پارلیمان، ترکیہ کے متعدد
اراکین پارلیمان ایتھوپیا کی اعلیٰ اسلامی کونسل کے سربراہ اور نائب سربراہ، OIC کے سیکریٹری جنرل، ایشیا کی تعاون اور اعتمادی سازی کی تنظیم سیکا کے سیکریٹری جنرل، عراقی کردستان ریجن کے سربراہ، یمن کی قومی حکومت کے ترجمان، جہاد اسلامی فلسطین کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل، عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سیکریٹری جنرل اور سنگاپور کے خصوصی مندوب نے شہید صد آیت اللہ ابراہیم رئیسی ان کے ساتھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام میں شرکت